انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو شروع دن سے پیدائش سے لے کر نوجوانی، جوانی، بڑھاپا اور مرنے تک اس کی جدوجہد یہی رہتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا مقام بنا لے، نام بنا لے، پیسے کی، اسٹیٹس کی دوڑ میں لگا رہے۔ لیکن کامیابی کو وہ نہیں جان سکتا کہ روز ہمیں 5 بار آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ہماری اس سجدے میں جو کہ ہم مختلف دروں پہ کر لیں گے، لیکن ایک اس در پر نہیں کریں گے کہ جو ہمیں ہر ایک کے آگے ذلیل و خوار ہونے سے بچانے والا در ہے، اور اللہ تعالیٰ رازوں کا رکھنے والا اور پردوں کو رکھنے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انسان کو اگر زندگی میں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور اس نے جو جینا ہے وہ جینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس عبادت کے کرنے کے لیے جو سر اللہ کے آگے جھکائے گا وہ سر پھر اس کو اور کہیں جھکانا نہیں پڑے گا۔ اپنی جو بھی مانگ ہو، جو بھی حاجت ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ زندگی میں، کیونکہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ حالانکہ زندگی میں اولاد ہو، والدین کی طرف سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اولاد اور سب رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا درد و تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے اللہ کے سامنے آپ کو کسی نے پٹک کے ڈال دیا ہو۔ سجدے میں سر آپ گرائیں گے اور روئیں گے، اور وہ تنہائی، وہ اکیلا پن اور وہ رونا جو ہوتا ہے، وہی انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس نے اللہ ہی اس کا سب کچھ ہے، اس نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسے اللہ ہی نے دینا ہے، اور جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں کچھ نہیں ہے، وہاں اس کا اللہ ہے۔ تو یہی جو ہے انسان کی آغاز انسان کا یہی ہے، اور اختتام انسان کا یہی ہے۔ درمیان میں جہاں بھٹکنا ہے، جہاں جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، اس نے آنا کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس آنا ہے۔ خالی ہاتھ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور خالی ہاتھ ہی اس نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے میں ہم سے کہیں بھول ہو بھی جاتی ہے۔ ہم حلال کے حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ غلط اور اچھائی کی تمیز نہیں کرتے، اچھے برے کی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کی زندگی کو ایسا گزارنا چاہیے جیسا کہ گزارنے کا حق ہے۔ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کسی بھی ایسے کام اور چیز میں کہ جس میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ آخرت کا خوف خدا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ غیرت مند بنے، میرا بندہ عزت دار بنے، مجھ سے مانگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹوٹا ہوا تسمہ بھی جوتی کا چاہیے ہے، تو وہ اپنے رب سے مانگو۔ تسمہ، ٹوٹی ہوئی جوتی کے تسمے کو، یا ٹوٹے ہوئے تسمے کو مانگنے کے لیے بھی رجوع ہم نے کس سے کرنا ہے؟ اپنے رب سے کرنا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کیوں کسی اور سے رجوع کریں اپنے رب کے علاوہ؟ تو زندگی کا حاصل حصول مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، ہمیں اپنی عزت، غیرت اور حمیت میں رہنا چاہیے۔ اس دنیا ہی کو ہر کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بخشنے دینے والی وہی ذات ہے۔ شکریہ۔